اچھا زبیر صاحب، یہ آئینی ترامیم پہلے تو تھا کہ بہت زیادہ اس کا زور ہوا، پھر یہ رکی بھی، آپ ان کو دیکھتے کیسے ہیں کہ آئینی ترامیم کیا آئینی عدالت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے آپ کو، یا اس میں حکومتی بدنیتی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے موقف اپنایا جاتا ہے کہ یہ صرف اور صرف اپنی مرضی کے سیٹ اپ کے لیے ساری کوششیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں دو ایسپیکٹس ہیں کیوں آئینی ترامیم کو اپوز کرنا ہر ایک کا صرف پی ٹی آئی کا کام نہیں، میرا خیال ہے ہر ایک کو اپوز کرنا چاہیے. ایک تو سبسٹنس کے حوالے سے کہ کیا ہیں وہ آئینی ترامیم، اور دوسرے ٹائمنگ کے حوالے سے اس سے بدنیتی بھی پتہ چلتی ہے کہ جی آپ اس وقت کیوں کر رہے ہیں، آپ 6 مہینے پہلے آپ نے کیوں نہیں کی تھی، آپ کے جب 16 مہینے تھے آپ نے اس وقت کیوں نہیں کی تھی. اگر یہ 2008 کا ایک انفینش ایجنڈا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کا، تو پھر 16-17 سال تک کیوں نہیں کی تھی، اور 6 مہینے کے بعد کیوں نہیں ہو سکتی. جب آپ کو سب اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ جی آپ کی نیت پر ہمیں شک ہے، تو آپ 6 مہینے آگے کرتے ہیں. آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے. کیوں حکومت کی بدنیتی سے ہی کیوں اس کو ساتھ جوڑا جا رہا ہے؟ یعنی کیا اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی پازیٹیو کوئی چیز ہو، جس طرح بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئینی عدالت ہونا ضروری بھی ہے، مجبوری بھی ہے، پوری دنیا میں یہ سسٹم ورک کرتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹائمنگ کی وجہ سے؟ نہیں، دو چیزیں ہیں، ایک تو ٹائمنگ بالکل غلط ٹائمنگ ہے اور اس سے بدنیتی پتہ چلتی ہے، اور دوسرا اس کا سبسٹنس، اس میں کیا کچھ ہے. ٹائمنگ ظاہر سی بات ہے اس وقت حکومت کو جو سب کو پتہ ہے، مجھے، آپ کو، ہر بچے کو، ہر شخص کو پتہ ہے پاکستان میں کہ حکومت ایک آئینی امینڈمنٹ کرنے جا رہی ہے. اور آئینی امینڈمنٹ اس لیے کرنے جا رہی ہے کیونکہ ایک چینج ہو رہا تھا جو کہ پچھلے 25, 26, 27 سال سے ایک پریکٹس اور ایک قانون کے تحت نئے چیف جسٹس حلف اٹھاتے تھے، اور وہ ہوتا تھا سینئر موسٹ چیف جسٹس. سب کے ڈیٹس کس دن کس سال میں کون چیف جسٹس بنے گا، وہ آج اگر 2010 میں بیٹھ کے ہم دیکھتے تو سب اسی کے حساب سے آ رہے تھے. اب اگر آپ نے اس کو چینج کرنا ہے، کیونکہ چینج آپ ہمیشہ امینڈمنٹس ہوتی ہیں چینج کرنا، تو اس کا ٹائمنگ جو ہے وہ اس وجہ سے خراب ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ جو ہیں وہ سمجھے جاتے ہیں اور سب کے سامنے ہیں کہ وہ حکومتی جو پارٹیز ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ پی ٹی آئی کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں. جیسے انہوں نے بلے کا جو فیصلہ تھا جنوری 2024 میں الیکشن میں ان کو ایک پارٹی لیس ڈکلیئر کر دیا، اور پھر جب جولائی میں فیصلہ آیا مخصوص نشستوں کا، تو اس میں پھر انہوں نے 8 جو ججز نے ایک فیصلہ دیا اس کے اگینسٹ گئے، باوجود اس کے کہ وہ خود یہ کہہ رہے تھے، خود انہوں نے یہ مانا کہ جی جو جنوری کا فیصلہ تھا بلہ واپس لینے کا، اس کی غلط انٹرپریٹیشن کی تھی الیکشن کمیشن نے. تو اس کی اگر غلط انٹرپریٹیشن کی تھی تو اس کے تو 2 ہی نتیجے نکلتے ہیں. ایک یہ کہ الیکشن کی انٹیگریٹی کہاں گئی، کہ جی انہوں نے کہا ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا کہ ان کو آپ انڈیپینڈنٹ لڑنے دیں، ہم نے تو صرف یہ کہا تھا بلہ نہ لیں لیکن پی ٹی آئی کے نام پر لڑنے دیں. اب جب لڑنے نہیں دیا الیکشن کمیشن نے، غلط انٹرپریٹیشن کی، تو تمام الیکشن ایکسپوز ہو جاتا ہے. تو اس کو بجائے کہ اس کو ٹھیک کرتے، وہ پھر مخصوص نشستوں میں پھر کہہ رہے نہیں اس کو نہیں ملنا چاہیے پی ٹی آئی کو. دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی جس طرح 63A کا ہم نے دیکھا ہے کہ ایک چونکہ امینڈس کرنی تھی، چونکہ ایک تلوار تھی کہ جی ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے جو 2022 میں جسٹس عمر بندیال نے جو فیصلہ دیا تھا ان کی کورٹ نے، تو اس کو آپ نے بدلنا تھا تاکہ کیونکہ آپ کو ان لوگوں کو جو پی ٹی آئی کے منحرفین ہیں ان کو ووٹ کے لیے راضی کرنا تھا، اور یہ بتانا تھا کہ آپ فکر نہیں کریں، آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور پھر ہم بعد میں دیکھ لیں گے، آپ ڈونٹ ایون وری فار دی ڈسکوالیفیکیشن. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر اپوائنٹ کریں گے فیڈرل کورٹ کے چیف جسٹس کو، تو فیڈرل کورٹ کے چیف جسٹس مرہون منت ہو گئے نا، سبسروینٹ ہو گئے، تابع ہو کے حکومت کے وزیر اعظم کے. تو وزیر اعظم کس کو بنائیں گے اس مشکل مرحلے میں؟ چیف جسٹس اس کو بنائیں گے جو کہ حکومت کے لیے بالکل راضی ہوگا ہر فیصلہ دینے کے لیے. آج کی بات نہیں، آئندہ بھی. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس میں فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں عوام کے، اس پر قدغن لگ رہی ہے. میں جو سمجھا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی متاثر ہوگی اس ساری ترامیم کے بعد اگر یہ اسی طرح ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. جی بالکل. اور ایک ہماری تاریخ بھی ہے نا، جب جس کو ہم انڈیپینڈنٹ بھی کہتے ہیں جوڈیشری، ایک تو ہمارا آلریڈی پرابلم ہے جسٹس منیر سے لے کے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تک ایک
اتنی لانگ ہسٹری ہے جس میں ایسے ایسے فیصلے آئے ہیں کہ میرا خیال ہے اور دنیا کے کسی ملک میں نہیں آئے ہوں گے. تو اگر تو ہمیں ٹھیک کرنا ہے اپنا آئین تو چیکس اینڈ بیلنسز کو اور زیادہ سخت کرنا چاہیے تاکہ کسی کے لیے بھی آج جس طرح الیکشن کمیشن ہے, الیکشن کمیشن کے اوپر کوئی دباؤ ہی نہیں ہے. الیکشن کمیشن بات ان کی سن رہا ہے جن کے پاس قانون میں کوئی ایسی ہے ہی نہیں کرنے کے لیے. 8-2 کا فیصلہ آ گیا, انہوں نے کہا نہیں ہم امپلیمنٹ کرتے. اب اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس میں تو قانون کو آپ اور سخت کریں کہ تاکہ آپ سپریم کورٹ کے پاس کوئی ایسی پاورز دیں جو کہ ان کے اوپر کوئی کیس فائل کر سکے, ان کو آرٹیکل 6 لگا سکے, تاکہ آئندہ کسی کی ہمت نہ ہو کہ جی سپریم کورٹ کا اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی نہیں کوئی مانے گا تو فائدہ کیا ہے؟ ہاؤ ڈو وی گو فارورڈ؟ کیا دیکھ رہے ہیں صورتحال اب پاکستان میں؟ تو معیشت کی بحالی کا کچھ سفر کہا جا رہا ہے کہ شروع ہو چکا ہے, آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں کی خبر آئی ہے, وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ سالانہ 411 ارب روپے بچیں گے, سعودی وفد آیا ہوا ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک جہاں ہماری جب پی ڈی ایم کی حکومت نے اپریل 2022 میں حکومت سنبھالی تھی اور اس کے بعد بتدریج جو پاکستان کی معیشت کے اس کے بعد 16 مہینے میں حالت ہوئی تھی, کسی بھی معیشت کے انڈیکیٹر کے حوالے سے, مہنگائی میں, بے روزگاری میں, غربت میں, قرضوں میں بے پناہ اضافے کے حوالے سے, ہر ایریا میں, تو وہ اتنا راک باٹم ہم نے ہٹ کر دیا تھا جس کو کہتے ہیں نا, اس سے نیچے جا ہی نہیں سکتے تھے. تو اگر 35% 36% مہنگائی کنسسٹنٹلی ہو رہی تھی تو ادھر سے جب آپ واپس تھوڑا سا ریزنیبل کچھ کریں گے تو وہ امپرومنٹ ہی نظر آئے گی. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ معیشت ہماری ابھی پازیٹیو ٹرینڈ پر شروع ہو گئی ہے تو وہ اس وجہ سے نہیں ہوئی ہے کہ سب سے امپورٹنٹ انڈیکیٹرز جو ہوتے ہیں ایک گروتھ کا ہوتا ہے جس کی بنا پر عوام کو روزگار ملتا ہے, وہ ابھی تک گروتھ ابھی تک آئی نہیں ہے. اور مشکل یہ ہے کہ گروتھ لانے کے لیے آپ کو بڑا رسک لینا پڑے گا. رسک اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ اکانومی اپنی اوپن کریں گے تو امپورٹس کو اوپن کرنا پڑے گا, اس کے لیے آپ کو فارن ایکسچینج چاہیے. فارن ایکسچینج ہمارے پاس ہے نہیں, تو اس وقت بھی ہم رک کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو معیشت ظاہر سی بات ہے بہت بری حال میں ہے, لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ پچھلے سال اس وقت کے مقابلے میں تو بالکل امپروومنٹ ہے. لیکن یہ اس وجہ سے امپروومنٹ نظر آ رہی ہے کہ پہلے نیچے جو گئی تھی تو وہاں سے تو تھوڑا بہت ہم نے امپروو ہی کرنا تھا. اگر ہم اپنے قرضوں کی حالت دیکھ لیں اور پاورٹی کی فگرز دیکھ لیں, ان امپلائمنٹ کی فگرز دیکھ لیں, تو ابھی بھی آپ کو وہ جو سیریس چیلنجز ہیں معیشت کے حوالے سے وہ آپ کو نظر آئیں گے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے دیکھ لیں, 50 سال میں اتنی کم انویسٹمنٹ ریشو کب نہیں تھا جتنا آپ نے سعودی ڈیلیگیشن کی بات کی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے وزیر اعظم کافی دفعہ سعودی عربیہ گئے ہیں, وہاں سے بھی ڈیلیگیشنز آئے ہیں, بزنس ہی کے حوالے سے آئے ہیں. لیکن باوجود ان سب کوششوں کے 50 سال کی سب سے کم ترین سطح پر ہمارا انویسٹمنٹ ریشو ہے اس وقت. سو دیر آر سیریس چیلنجز. لیٹس ہوپ کہ یہ جو تھوڑا تھوڑا کر کے امپروو ہونا شروع ہوا ہے اس میں کوئی تیزی آئے تو پھر آگے جا کے پتہ چلے گا کہ ہم اس مشکل سے نکل گئے ہیں. اس وقت تک اگر میں سم اپ کروں, ہماری جو معیشت ہے وہ اس کا جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ ہماری معیشت ڈپینڈنٹ ہے, ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہے لونز پر اور رول اوورز پر. رول اوورز جو ہمارے دوست ممالک کے پیسے یہاں پڑے ہیں, ہر سال ہم ان کو کہتے ہیں کہ جو ابھی پڑے ہیں ان کو اور 1 سال کے لیے رول اوور کرتے ہیں, تو اس پر ڈپینڈنٹ ہے ہماری اس وقت.